بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ عوام بل جلا رہے ہیں، دل جلا رہے ہیں، اور سرکار میٹنگ پہ میٹنگ کر رہی ہے، لیکن کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پا رہا کہ کیسے ریلیف دینا ہے عوام کو بجلی کے بلوں کے اوپر، بڑھتی ہوئی پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر۔ کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا۔ تجاویز دی جا رہی ہیں، کل بھی اجلاس ہوئے، آج بھی اجلاس ہوئے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ کل شاید کچھ تجاویز وفاقی کابینہ کے سامنے رکھی جائیں اور کچھ فیصلہ سامنے آئے۔ مہنگائی ہے، شور شرابہ ہے، موازنہ تو پھر عوام کریں گے، اور جب موازنہ کرتے ہیں تو افسر شاہی کے اوپر سب سے پہلے سوال اٹھتا ہے کہ انہیں مراد کیوں دی جا رہی ہیں۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں عوام الناس بل لے کے سامنے آئے ہیں، احتجاج کیا جا رہا ہے، تاجران کی تنظیمیں شٹر ڈاؤن کی کال دے رہی ہیں۔ اس بحران سے کیسے نمٹا جائے گا، حل کیا ہے، اور تجاویز کیا ہو سکتی ہیں، اس پر آج تفصیل سے بات ہوگی۔ اور پھر توشہ خانہ کیس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑی اہم سماعت تھی، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ یہ کل صبح 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ میں بھی توشہ خانہ کیس جو ہے وہ لگ چکا ہے، کل اس کی سماعت ہوگی۔ آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں اٹک میں، تو انہیں کس حالت میں رکھا گیا وہ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ بالخصوص ان کا جو غذا انہیں دی جاتی ہے، کھانا دیا جاتا ہے، اس کی تفصیلات بڑی دلچسپ ہیں، وہ آپ تک رکھی جائیں گی۔ اور پھر ارشد ندیم کا ذکر ہوگا سر، میاں چنو کا ایتھلیٹ، اور اس نے سلور میڈل لیا ہے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں۔ پہلی بار کوئی ایسا کھلاڑی ہے پاکستان کا جس نے تمغہ، مبارک بالکل ایک عام پاکستانی گھرانے میاں چنو کا بچہ، میاں چنو کا رہنے والا، اپنی محنت سے، اپنی محنت، ہمت سے، بالکل، یعنی کسی سپورٹ کے بغیر، کسی سپورٹ کے بغیر کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حوصلے جوان رکھے۔ اب تو سنجرانی صاحب جو ہیں وہ 10 لاکھ دے رہے ہیں، 10 لاکھ روپیہ یعنی گھر جا کے دوں گا، اپنی جیب سے دینے کا اعلان کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ اب وزیر اعظم جو ہمارے انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنے شایان شان ان کو عطیہ پیش کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں بجلی کی، اور اس پر دیکھیے کہ عوام الناس کی ایک عمومی سا رویہ اس معاملے پہ کیا کہتے ہیں، تاکہ جو عوامی نبض ہے وہ اب تک ہم پہنچا سکیں۔ دیکھیے، روٹی کما نہیں سکتے، کوئی مزدوری نہیں ملتی، بل کہاں سے بھریں گے؟ غریب آدمی روٹی کھاوے کہ بل دے؟ پیچھے 32,000 روپیہ تاریا پہ، 60,000 روپیہ پھر بل آ گیا۔ جس کا 20,000 روپے کرایہ مہینہ ہے، وہ کہاں سے بل عطا کرے گا؟ بچوں کا پیٹ پالے گا، آٹا اتنا مہنگا، ہر چیز مہنگی ہے، بل کہاں سے اتاریں گے؟ بجلی کے بلوں نے ہماری جان کھینچ لی ہے۔ اگر آپ ہمارے پر ریلیف دینا چاہتے ہیں کہ مہنگائی کم کریں، بجلی کے ریٹ کم کریں، تاکہ ہم پنکھا تو چلا لیں۔ مزدور مجھ سے ہفتے کے اندر 2,000 کماتا ہے، تو 20,000 18,000 بل کہاں سے اتارے گا؟ ہم لوگ مر رہے ہیں، ہمارے گھر میں فاقے ہیں، لیکن بل اتنا آیا ہے کہ ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ فیصلے سانو بلاں نے سانو پاگل کیتا ہے۔ میں رکشا ڈرائیور ہوں، میرا 34,000 روپے بل ہے۔ بل تو 20,000 25,000 30,000 کے قریب آ چکے ہیں۔ ایک جو رینٹ پہ رہتا ہے وہ بندہ 20,000 بل کیسے دے گا؟ اس کی سیلری 28,000 ہے۔ پیپلز پارٹی بھی احتجاج کرے گی، اور مسلم لیگ نون بھی احتجاج کرے۔ کس کے خلاف؟ اب ان سے آپ پوچھیں ہاں، کس کے خلاف کہ احتجاج؟ جب آپ حکومت میں تھے ہاں، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اور پی ٹی آئی بھی احتجاج کر رہی ہے، ان سے بھی پوچھیں کہ آپ نے کیا کیا؟ چوری روکی، لائن لاسز روکے، نہیں، یہ ڈسٹریبیوٹ کرنے والی جو کمپنیاں ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا؟ نہیں۔ تو پھر جب آپ نے کوئی کام نہیں کیا، اور یہ جی ایس ٹی لگایا ہوا، اس کو ختم کیا؟ کوئی جب کوئی اقتدار پہ ہوتا ہے کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پی ٹی اے کے دور حکومت میں حماد اظہر صاحب اور دیگر یہ بتایا کرتے تھے کہ جی یہ مسئلہ ہے، یعنی لائن لاسز کی تفصیل دیا کرتے تھے، ہم اس کو یوں ختم کریں اور گے۔ وہ نقائص جو ہیں سسٹم میں ان کی نشاندہی کیا کرتے تھے، لیکن نشاندہی ہی کی گئی ہے صرف، لیکن اس وقت اس کا ڈالر جو تھا، ہاں جی، کیونکہ کوئی 150-60 جی، روپے 40-50 کے قریب کی، تھا، ہاں اس لیے قیمت جو تھی 18 روپے یونٹ کے قریب تھی۔ جی ہاں، اب کیونکہ ڈالر جو ہے وہ 300 سے آگے بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے تیزی سے، آئے روز ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، اب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں نگران، ان کے سر پہ پڑ گئی نا، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں، نہ انہوں نے کوئی معاہدہ کیا آئی ایم ایف سے، نہ کوئی جی ایس ٹی لگایا، نہ کوئی انہوں نے بجلی کے منصوبے بنائے، اور عجب لطیفہ ہے کہ تیل سے پیدا کرنے کے، ان کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ اب احتجاج ہو رہا ہے،
وہ کر رہے ہیں احتجاج جو یہ فیصلے کر گئے. برسوں اقتدار میں رہنے والے یہ کر رہے ہیں. ہماری سیاسی جماعتوں کو اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے. اب جماعت اسلامی بھی ہڑتال کی کالیں دے رہی ہے, MQM بھی ہڑتال کی کالیں دے رہی ہے. سراج الحق صاحب کا بیان سناتا ہوں آپ کو. بھائی یہ ہڑتال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ سر جوڑ کر بیٹھیں گے, پھر کوئی تدبیر کرنی پڑے گی. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے, سراج صاحب کا بیان نہ سنا دوں آپ کو, دیکھیے. اب ایک دن ہڑتال کر لیں, 2 دن کر لیں, 3 دن کر لیں, آپ بجلی کے بل جو ہے نا ان کو کم نہیں کر سکتے. جو برسوں کی بدعمالی ہے, آپ دیکھیں کالا باغ ڈیم بنانے کی جب بات ہوتی تھی, پانی سے بجلی پیدا کرنے کی, تمام سیاسی جماعتیں مسلم لیگ کے علاوہ تمام وہ احتجاج شروع کر دیتی. بالکل کیا, اور بلکہ اس کے اوپر سیاست ہوئی. اچھا, ہاں بالکل. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ایک جلوس سراج الحق صاحب نے بھی نکالا تھا. آپ بتائیں جب پانی سے بجلی پیدا نہیں کر رہے, جو آپ کا اپنا کولا ہے اس کو کام میں نہیں لا رہے, اور آپ تیل سے بجلی پیدا کریں گے, امپورٹڈ تیل سے, تو وہ تو مہنگی ہوگی. امپورٹڈ گیس سے وہ تو مہنگی ہوگی. پھر جب بھی قیمت بڑھے گی آپ کی بجلی کی قیمت بھی بڑھے گی. اور پھر جو معاہدے کیے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ کرنی ہے, جو آپ پیداوار لیں یا نہ لیں پیمنٹ کرنی ہے, آپ کو جو کارخانوں کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ادائیگی کرنی ہے, چاہے وہ کارخانہ بند ہو, چاہے نصف پروڈکشن دے رہا ہو, اور ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے. ڈالر کا جو ریٹ ہوگا, ڈالر کا, کیونکہ ڈالر میں تیل خریدتے ہیں آپ. تو یہ سارے معاہدے آنکھیں بند کر کے کیے گئے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج کیونکہ ڈالر جو ہے ایک طرف سے ڈالر روپے کے مقابلے میں اس کی قدر بڑھ گئی ہے, روپیہ نیچے گر رہا ہے, اور دوسری طرف ایندھن مہنگا ہو رہا ہے, اور افتاد یہ پڑی ہے کہ اب 50 روپے سے یونٹ بڑھ گیا ہے اور بڑھتا ہی چلا جائے گا. اور آنکھیں بند کر کے IMF جو ہے نا, ہم IMF کو دن رات گالی دیتے ہیں, اور ابھی سراج الحق صاحب بھی دے رہے تھے. IMF نے میرا یہ نہیں کہا کہ آپ GST لگائیں بجلی کے بلوں پر, وہ کہتا ہے آپ اپنے ریونیو کلیکٹ کریں, اپنے محصولات بڑھائیں, اپنی آمدنی بڑھائیں, اور بجلی جس قیمت میں پیدا کرتے ہیں اس قیمت میں بیچیں. آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, سخت نہیں ہے, آپ سبسڈی نہیں دے سکتے. بڑھا تو رہے ہیں, ٹیکس لگا رہے ہیں. نہیں, ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں؟ یونٹ بڑھا رہے ہیں. GST کیوں لگا رہے ہیں اس کے اوپر؟ ایک طرف ڈالر مہنگا, تیل مہنگا, بجلی مہنگی, پھر ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں اس کے اوپر؟ GST آپ ڈائریکٹ ٹیکس کٹھے کریں. جو حکومت ان پہ ٹیکس لگا رہی ہے بجلی پر, وہ تو ختم کرے نا فی الفور, اور اس پیسے کو اکٹھا کریں. بالکل ٹھیک. FBR کی پرفارمنس بہتر بنائیں. نہیں, وہ نہیں ہونی. جن لوگوں نے انکم ٹیکس دینا ہے اس کی سخت رکھتے ہیں, ان سے وصول کریں. ٹیکس نیٹ نہیں بڑھ رہا ہے نا. ایک تو آپ کے ہاں ایگریکلچر انکم پر ٹیکس نہیں ہے, بڑے بڑے رؤسا جاگیردار ٹھاٹھ میں رہ رہے ہیں. یہ صوبائی سبجیکٹ بنا دیا گیا, صوبائی سبجیکٹ. صوبوں کے پاس وصولی کی سخت ہی نہیں ہے. دیکھیں کتنا ٹیکس وہ وصول کرتے ہیں. اور یہ 1973 کے دستور میں یہ جاگیرداروں کو, بڑے زمینداروں کو یہ پروٹیکشن دی گئی, ابھی تک ہے, اور صوبوں کے پاس دے دیا گیا. اب زرعی انکم ٹیکس بھی نہیں آپ لگا سکتے, زرعی انکم پر ٹیکس نہیں لگا سکتے. او بھائی 12 ایکڑ 15 ایکڑ والے کو تو رعایت دیں, لیکن مربوں پہ تو لگائیں. آپ ہزاروں ایکڑ اور سینکڑوں ایکڑ جو مالک ہیں, جو بڑے بڑے باغات رکھتے ہیں, ان کو آپ کیوں چھوٹ دے رہے ہیں؟ نہیں, اس طرف نہیں جانا. آپ عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. دیکھیے یہ جو سارا کام ہے, رکشہ ڈرائیور 34,000 بل کی دہائی دے رہا ہے, اس کی فکر نہیں دینے چاہیے. یہ بجلی کا بل جو ہے یہ تہ بالا کر دے گا ہمارے نظام کو. یہ آتش فشائیں ایک لاوا ہے جو پھوٹنے والا ہے, اور فطری طور پر ہے. اس میں کوئی سیاسی اینگل اگر کوئی تلاش کر رہا ہے تو غلط فہمی پہ مبنی ہے. انور کاکڑ صاحب جو ہیں, اب ان سے اپیل ہے, یہ کوئی کریں اقدام.
میں خبر اس کی لیتا ہوں، جاوید FBR جو ہے نظامت دی FBR اب کل ہوگا میٹنگ کر رہے ہیں، وفاقی کابینہ کیا رکھیں گے؟ ابھی آپ دیکھیے ایک حکومت کہتی ہے کہ آپ اپنا کام جو ہے مغرب تک سمیٹ لیں، نہیں کاروبار زندگی بند کر دیں. ہمارے ہاں تو جب تک رات کے دنیا میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب تک پیک آورز میں ابھی مارکیٹیں نہ پنجاب کھلیں. حکومت نے جو وزیر یہ ڈپٹی کمشنر صاحب بیٹھے ہیں لاہور کے، انہوں نے یہ 11 بجے تک اجازت دے دی ہے اس کی، اور کہ 11 بجے تک آپ شادیاں کریں اور ریسٹورنٹ کھول کے رکھیں، ہوٹل کھول کے رکھیں. شادی اثر کے وقت نہیں ہو سکتی؟ آپ مجھے ہمارے لڑکپن میں دن کے وقت ہوتی تھی شادیاں، اچھا رات کی شادی کا تصور نہیں تھا. لنچ ہوتا تھا یعنی؟ ہاں جی زہرانہ. ہاں جی. بس اب بات یہ ہے، دیکھیں آپ کاروبار حیات تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہیں، اپنے بگڑے ہوئے نواب بنتے. ہر شخص یہ تاجر جو ہے کتنا ٹیکس دیتے ہیں جو مظاہرے کر رہے ہیں، ایک ایک کی گردن ماپیں، ان سے انکم ٹیکس وصول کریں، ان سے اس طرف نہیں جانا. اور جن لوگوں کے پاس وگرنہ یہ بجلی کے جو بل ہیں، ایک ٹیکس دوسرا ٹیکس تیسرا ٹیکس، یہ کوئی بات ہے؟ یہ سر آتش فشاں ہے، جو سرکاری اندازہ نہیں ہو رہا حکمرانوں کو اس بات کا. جو ریٹائرڈ لوگ ہیں، بڑے بڑے افسر، اس کی تفصیل سن، ان کو جو مراد ان کو دی جا رہی ہے، لوگ موازنہ درست کر رہے ہیں، بجلی ختم کر دیں. وہ سر یہ بلال آج میری نگران وزیر اعظم صاحب سے بات ہو رہی تھی، اچھا انہوں نے کہا ہم نے کسی فوجی افسر کو بجلی مفت فراہم نہیں کی جا رہی، لیکن ہر شخص جو ہے اور بل اپنے وقت پر ادا کرتا ہے. چلے یہ تو آپ نے خبر دے دی نا. اب ہمارے ایک صحافی ہیں بلال عباسی صاحب، انہوں نے بہت عمدہ آج خبر کی ہے تحقیقاتی وی نیوز کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر مملکت کی تنخواہ اور دیگر مراد سے متعلق جو ایکٹ ہے وہ جب لاگو کیا جاتا ہے تو لامحدود بجلی یونٹس انہیں فراہم کیے جاتے ہیں مفت، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی صدر کو ماہانہ 2000 یونٹس فری ملتے ہیں، اور صدر کا انتقال ہو جائے تو ان کی زوجہ محترمہ کو بھی بجلی کے 2000 یونٹس فری کیے جاتے ہیں. اور یہی صورتحال وزیر اعظم کے ہاں ہے. اب آ جائیں چیف جسٹس. چیف جسٹس کو جی ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم، وہاں تو بجلی ظاہر ہے کہ کنزیوم ہوگی، اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو ذرا لحاظ کرنا چاہیے. لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جو بجلی ہے اس کے اوپر غور کریں، کم سے کم ہونی چاہیے. آپ چیف جسٹس کا سنیں. دوران ملازمت اور ریٹائرمنٹ کے بعد ماہانہ 2000 یونٹ، ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ریٹائرمنٹ پر 800 یونٹ انہیں ملیں گے، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کی مراد کا ذکر کریں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ججز کو دوران ملازمت 2000 بجلی یونٹ استعمال کرنے کا اختیار ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی 2000 یونٹس ملیں گے. وفاقی وزراء کو ان کو اس طرح کی مراد نہیں ہے، البتہ بلز کی ادائیگی کے لیے 22,000 روپے ماہانہ دیا جاتا ہے. چیئرمین نیب 2000 یونٹس، اور گورنر اسٹیٹ بینک کو لامحدود بجلی کے یونٹس دستیاب ہیں. یہ سارے کام ختم کرنے چاہیے. کاہے کو سر؟ لوگ موازنہ کریں گے. نہیں، جو اس وقت چیف جسٹس ہیں، جج صاحبان ہیں، ان کو ایک ریزنیبل، جن کو بھی چاہیے کہ رضاکارانہ طور پر اپنی بجلی کی کنزمپشن کم کر دیں، اور اس میں کہیں ہمارے یونٹ کم کر دیے جائیں. 1,89,000 وابڈا ملازمین کو ایک سال میں 34 کروڑ بجلی کے 34 کروڑ یونٹ مفت فراہم کیے جاتے ہیں. 8 ارب روپے کی بجلی وہ استعمال کرتے ہیں مفت. دیکھیے جو چھوٹے ملازم ہیں نا، آخر یہ انسینٹو ہوتا ہے جب کسی آپ کام کرتے ہیں، اگر بینک میں کام کرتے ہیں آپ کو کم سود پہ قرضہ مل جاتا ہے. اس طرح جو وابڈا ملازمین ہیں، چھوٹے ملازمین جو ہیں، انہیں دیں، ان کو سہولت دیں. ان کا ذکر ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ 16ویں اسکیل سے اوپر بل رہی ہے. یہ چاہے 300 یونٹ ہوں، چاہے 450 ہوں. 18ویں اسکیل والے کو 600، 19ویں اسکیل والے کو 880، 20ویں والے کو 1100، 21ویں والے اور 22ویں والے کو 1300 ماہانہ. جتنی آپ اس کو بچت کریں گے اس سے کوئی 500 ارب کا فرق تو نہیں پڑے گا، اس سے فرق تو کم پڑے گا، لیکن کیونکہ ہول بہت بڑا ہے، سوراخ بہت بڑا ہے، لیکن میسج اچھا جائے گا. لوگوں کو یقین ہوگا کہ بھئی اگر ہم اس بلوں کے ہمارے جو اوپر والے طبقے ہیں وہ بھی کوئی سیکریفائس کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو قابو کر رہے ہیں. اچھا جاوید، آپ کو کیا ضرورت ہے ہر کمرے میں اے سی چلانے کی؟
اور پورا گھر نہیں یہ کاکڑ صاحب فلی نے ایئر کنڈیشن بڑی کرنے عمدہ بات کی، ان کا کہ میرا ایسی بند کرنا کر دیں. نہیں، ایک مقررہ وقت ہو، وہ اے سی چلے. اب اتنا ہر کمرے میں، ہر گھر میں، اور ان کے بجلی کے بل محدود کرنے چاہیے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ اپنی پینشن میں سے ادا کریں بل. ریٹائرمنٹ کے بعد کاہے کو دیے جا رہے ہیں سر؟ ٹھیک ہے نا. اس لیے یہ سارے اللہ تللے اب ختم کرنے پڑیں گے. وہ دن گئے جب یہ آپ گلچھڑے اڑایا کرتے تھے. اب تو جان پہ بنی ہوئی ہے، اور جو مقتدر ہمارے لوگ ہیں انہوں نے، اور سارے شریک ہیں اس میں، سارے شریک ہیں، سیاسی جماعتیں ہماری، وہ سیاسی رہنما، اور سب جنہوں نے آنکھیں بند کی ہیں مسائل سے. یہ ڈسٹریبیوشن کیوں درست نہیں کی؟ آپ دیکھیں، اب یہ صوبوں کو دیں، یہ اس کا صوبوں کو انتظام دیں، وہ ڈسٹریبیوٹ کریں. آپ مجھے بتائیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے صوبوں کے پاس ہیں. جی انہوں نے عمل کروانا ہے، انہوں نے عمل کروانا ہے، اور یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیاں سرکاری بیٹھی ہیں. اچھا جاوید، السلام علیکم. آپ یہ بتائیں کہ یہ 2 دن سے اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں، تجاویز سنا ہے کہ جی دی جا رہی ہیں، کل کیبنٹ میں اپروول آئے گی، کوئی حل بھی ملا ہے کہ کیسے ریلیف دینا ہے عوام کو؟ جی جامی صاحب، 2-3 چیزیں ہیں جس پہ نگران وزیر اعظم اس وقت فوکس کر رہے ہیں. جی ان میں جو چیزیں شامل ہیں، اس میں جو چیز آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں جو ممکنہ ریلیف ہے وہ کس طریقے سے فراہم کیا جائے گا، اور متعلقہ اداروں کے افسران اور ملازمین کو مفت بجلی کی فراہمی کے معاملے پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اس سے کیسے نپٹا جائے. اور دوسری جانب جو بجلی چوری کا معاملہ ہے اس سے بھی نبردآزما ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے. تو اس میں جو ریلیف ہے جو عوام کو فوری طور پر دیا جائے گا، اس حوالے سے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جو بجلی کے بلز ہیں جولائی کے، اسے اقساط میں کر دیا جائے، پہلی تجویز یہ ہے. اور دوسری جانب جو متعلقہ اداروں کے افسران اور ملازمین کو مفت بجلی کی فراہمی کی جا رہی ہے، اس پر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ مانیٹائزیشن پالیسی جو ہے وہ لائی جائے. ان ملازمین اور افسران کی جو کہ بجلی کے فری یونٹس لیتے ہیں، ان کو مانیٹائزیشن ایک پالیسی کے تحت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ آئندہ سے اس یونٹس کی فراہمی اور یا پھر ان کے بدلے ان کی جو کمپنسیشن ہے رقم کی صورت میں، تنخواہ کی صورت میں، وہ اس میں ایڈجسٹ کر دی جائے. تو اس حوالے سے ایک پالیسی وزیر اعظم نے ہدایت دی تھی کہ پاور ڈویژن اس پہ مرتب کرے. تو پاور ڈویژن نے وہ تمام تر جو تجاویز اور سفارشات ہیں وہ مرتب کر لی ہیں. اب اس کی منظوری جو ہے وفاقی کابینہ سے لی جانی ہے. تو اس حوالے سے دیکھتے ہیں کل کیا ہوگا. یہ تو ابھی کوئی ٹھوس بات نہیں آئی. دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ جو ٹیکس ہیں بل پر وہ ختم کیے جائیں. وہی سب سے بڑا عذاب وہ ہے، وہ سب سے بڑا 9% آپ نان فائلر جو ہے 9% ود ہولڈنگ ٹیکس لے رہے ہیں. انکم ٹیکس کیوں؟ جو انکم ٹیکس دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ایف بی آر اس سے وصول کرے. ایف بی آر کو انسینٹیو دے تاکہ ان کے افسر وصولی زیادہ کریں. اور پھر یہ دیکھیے، یہ بجلی کے بل جو ہیں، یہ این جی اوز اور ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے جو اہل ثروت ہیں، وہ گلی گلی، محلے محلے کمیٹیز بنائیں. کیا کس لیے؟ لوگوں کو بل جو نہیں دے سکتے ان کے بل ادا کریں. بیت المال یہ کام کرے، زکوٰۃ فاؤنڈیشن یہ کام کرے. کر لیں گے، بالکل ہم کر رہے ہیں دن رات. جو ہمارے متعلقین ہیں ان کے بل ادا کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہر شخص کو جو اپنے دائرے میں یہ کام کرنا چاہیے. اور حکومت کو جو ٹیکسز ہیں فوری طور پر ختم کرنے چاہیے. آئیں بائیں شائیں کا وقت ختم ہو گیا. یہ ٹیکس تو فوری ختم کرنا ہی ہوگا، لیکن جو پہلے آپ نے بات کی نا سر، وہ بھی بڑی ضروری ہے. وہ یہی ہے کہ میسج عوام کو اچھا تب ہی جائے گا جب آپ یہ مراد افسران کی اور مقتدرہ کی ختم کریں گے. گلی گلی میں تب لوگوں کو چین آئے گا کہ اچھا یہ بھی ہمارے برابر ہیں. بھائی جن کے پاس جو ادا نہیں کر سکتے، ابھی آپ دیکھیے ہمارے لیا کے ڈی پی او ہیں اسد الرحمان. اچھا، ان کو ایک فیملی بھوک سے تڑپ رہی تھی. جی وہ وہاں پہنچ گئے. وہ ان کو ٹیلی فون گیا 15 کے اوپر کال گئی. وہ خود راشن لے کے ان کے پاس پہنچے اور ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی پورے دنیا میں. جی جی جی. اور سب پوری قوم نے ان کو تحسین اپریشیٹ کیا. تو یہ کام باقی کیوں نہیں کر سکتے؟ بات سنیں نا، ایک مثال قائم کر دی. اب یہ پولیس افسران جو ہیں، جو لوگ بھوک سے بلک رہے ہیں، ان کے لیے ایک ہیلپ لائن قائم کریں
یہ وزیر اعظم حکم دیں, وزیر اعلیٰ حکم دیں, جو لوگ بھوک سے پلک رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, اس کے لیے لنگر خانوں کا آئیڈیا اچھا نہیں تھا پھر؟ لنگر خانے چھوڑیں, راشن دیں ان کو, آپ ان کو ان کے ساتھ جوڑیں, اہل ثروت کو. بہت کیپیسٹی ہے جن لوگوں نہیں, لوگ خیرات کرنا چاہتے ہیں, کرنا چاہتے ہیں, اللہ نے توفیق دی ہے کچھ لوگوں کو. کوئی شخص بھوک سے مرنا نہیں چاہیے, اور کسی کو بل کی وجہ سے خودکشی نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس محلے میں ایک شخص بھی بھوکا سوتا ہے, اس پورے محلے پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. یہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا, بالکل جڑ جائیں لوگوں کے ساتھ, جہاں جہاں آپ رہتے اب ہیں. سراج الحق صاحب, داد رسی کیجیے ان لوگوں کی جو اور مستحق ہیں, ضرورت ہمارے مند ہیں. صدیقی صاحب, مقبول خالد مقبول صدیقی صاحب, جی یہ کام کریں. یہ تو ان کا, اور مولانا مفتی جناب فضل الرحمان صاحب یہ کام کریں. نہیں, یہ جماعت اسلامی کے ہاں تو یہ ان کا ایک الخدمت ہے, ہاں ان کا تو ایک درست ہے, یہ کام کرنا پڑے گا. یہ ایک دن میں مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور پھر مقام بجلی پانی سے پیدا کرنی پڑے گی. نہیں, وہ تو لمبا کام ہے, اپنے کوئلے سے پیدا کرنی وہ پڑے گی. لمبا کام ہے کر رہے اس کے لیے, وہ لمبا اس پہ کام. اور پھر یہ اسی لیے تو یہ شارٹ کٹ نکالے گئے تھے جن کو بھگت رہے ہیں ہم. مارکیٹیں بند کرنی پڑیں گی. نہیں ہوتی, ہمارے ہاں تو شاپنگ 6 بجے سے لے کے 12 بجے تک. اس وقت وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا, ہماری پنجاب حکومت تھی چودھری پرویز الہی صاحب, اب انہوں نے میعاد بڑھا دی تاجروں کو خوش کرنے کے لیے. تو یہ تاجر صبح 8 بجے کیوں نہیں کھولتے دکان؟ اب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے نا, وہ اندھیرے میں بیٹھے ہوئے, اندھیرے میں خود بیٹھے ہوئے. اندازہ لگائیں. چلیں ایک بریک, ہمارا دل ان کے لیے بھی روتا ہے, بالکل ٹھیک, جیسے خان صاحب کے لیے روتا ہے, عمران خان صاحب. خان صاحب کا ذکر خیر میں نے کرنا ہے, سہولیات کی تفصیلات آئی ہیں, کافی اطمینان بخش ہیں. نہیں اطمینان بخش میں ہیں, بریک لے لوں, لیکن اگر چیف جسٹس جو ہے, یہ 2 آدمی جاتے جو آپ نے تجویز دی تھی, آدمی ہمارا کوئی غم تحریر بھی تھا, آدمی ہمارا کوئی دم تحریر بھی تھا, لکھے جاتے ہیں فرشتوں, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, کوئی پی ٹی آئی کا وکیل بھی موجود ہوتا, ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب, جب انہوں نے اپنا بندہ بھیجا تاکہ تسلی ہو جاتی. چلیں ایک بریک لیتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. تو شامی صاحب, جیل میں جناب عمران خان صاحب کو کیا سہولیت دستیاب ہیں؟ سپریم کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے, اٹارنی جنرل نے جمع کرائی ہے, اور اس رپورٹ کے مطابق انہیں جو آملیٹ, بریڈ, دہی اور چائے, یہ تو ناشتہ ہو گیا, دیسی مرغا نہیں, وہ جو لنچ ہے اس میں سبزیاں جو سیزنل ہیں, اور دال ہے, دال ماش ہے, اور یوگرٹ وہ بھی دیا جاتا ہے. شام میں چاول بھی ہیں, دال بھی ہے, سبزی بھی ہے, اور باقاعدگی سے سیزنل فروٹ دیے جا رہے ہیں. اور اینڈ پہ لکھا ہے کہ ہفتے میں ان کی فرمائش پر 2 بار دیسی گھی میں پکا مرغ اور 1 بار مٹن بھی انہیں دیا جا رہا ہے. پہلے تو یہ سن لیں کیا کہ جو بیٹر کلاس ہے, میں خود جیل میں رہا ہوں. اچھا. تو بھٹو صاحب کے دور میں تو پہلے سی کلاس تھی, ہمیں دی گئی, پھر بی کلاس ہو گئی. دیکھیں اس میں آپ کو کچا راشن ملتا ہے, پکانے کے لیے آپ کو مشقتی بھی ملتا ہے. اچھا, جو کھانا خادم, اچھا, جو کھانا پکاتا ہے. اچھا. اور اگر آپ چاہیں تو اپنے پیسوں سے بھی چیزیں خرید سکتے ہیں. تو یہ پتہ, اب یہ تو جو اس وقت جو ہم نے جیلوں کو, ابھی ڈاکٹر حسین پراچا صاحب نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے کہ 1964 میں ایوب خان کے دور میں جماعت اسلامی پر جب پابندی لگی, مولانا ابوالعلا مودودی, اور شاید 1964 سے پہلے لگی ہوگی, مولانا ابوالعلا مودودی اور مجلس شورا کے سارے ارکان گرفتار ہو گئے, اور ان کے والد محترم جو ہیں مولانا گلزار احمد بظاہری مرحوم, وہ بھی جیل میں تھے. تو یہ سب ہم ان سے ملنے جایا کرتے تھے. تو مولانا کے پاس A کلاس تھی, باقیوں کے پاس B کلاس تھی. ہوتی B کلاس ہی ہے بیٹر, کبھی اس کے A کہہ دیتے ہیں بیٹر کلاس, اور اس میں وہ کہتے ہیں ان کو لکھنے پڑھنے کی سہولتیں میسر تھیں, خادم ملے ہوئے تھے, کچا راشن ملتا تھا, آپس میں وہ میل ملاقات ان کی ہوتی تھی, اور پھر بیڈمنٹن کی سہولت بھی تھی. وہ میچ کھیلتے تھے, بعض اوقات جیل کے عملے کے ساتھ میچ کھیلتے تھے. اچھا. تو یہ جیلوں کا یہ ماحول تھا, پھر کیا ہوا؟ جو ہمارے سیاست دانوں نے جسے خراب کیا.
بھٹو صاحب نے خراب کرنا شروع کیا اور قیدیوں پر, سیاسی قیدیوں پر ایک تشدد شروع کیا اور ان کو رسوا کرنا شروع کیا, اور پھر اس کے بعد یہ اب جو تماشا لگا ہوا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. اور جو اس میں مزید عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں اپنے مخالفوں کے ساتھ کیا کروں گا, اب ہمیں کوئی قاعدہ ضابطہ اس کے مطابق چلنا چاہیے نا. مزید سر سن لیں, انہوں نے کہا جی وہ جو واش روم نیا بنایا گیا 5 فٹ اونچی دیواریں اور نیا دروازہ لگایا گیا, واش روم میں ویسٹرن کموڈ اور واش بیسن بھی ہے, اور باتھ سوپ, پرفیوم, ایئر فریشنر, تولیہ, ٹیشو پیپر بھی موجود ہیں. کمرے میں بیڈ, تکیہ, میٹریس, میز, کرسی, ایئر کولر, ایگزاسٹ فین بھی موجود ہے. فروٹ, شہد, کھجوریں, جائے نماز, انگریزی ترجمے والا قرآن مجید اور کتابیں بھی فراہم کی گئی ہیں. ہاں, کچھ چیزیں وہ خود منگواتے ہیں, لوگ بھی بھیجتے ہیں. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آئے. اب ان کے لیے آپ نے واش روم بنوایا ہے, کیوں نہیں بنا ہوا واش روم تھا وہاں بیٹر کلاس کے قیدیوں کے لیے, کیوں ایسا نہیں تھا. آپ ان کو کیوں, آپ یعنی ایک پہلے دن سے یہ سہولتیں ملنی کیوں نہیں شروع ہوتی. تو اس عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم رہے ہیں, نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم رہے ہیں, لیکن انہوں نے کیوں اصلاحات نہیں کی. یوسف رضا گیلانی نے اتنی لمبی قید کاٹی ہے, انہوں نے کیوں نہیں اصلاح کیا. ویسے حمزہ شہباز جب وہ مختصر دورانی کے لیے آئے نا وزیر اعلیٰ پنجاب, تو باقی انہوں نے کچھ کیا اور نہ کیا, انہیں جیل کی بڑی فکر لاحق ہو گئی تھی. ٹھیک ہے نا, اس لیے کہ خود کاٹ کے آئے تھے تو انہیں اندازہ تھا وہاں کیا بیتی ہے. جیلوں کو درست کرنا, جو قیدی سیاسی قیدی ہیں, جو گریجویٹ ہے اس کی استحقاق ہوتا ہے پڑھے لکھے کا, اس کو بھی کلاس دی جائے, ان کو سہولتیں فراہم کرنا یہ آپ کا تقاضا لازمی ہونا چاہیے آپ پر. اس پہ کوئی بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے. کمال ہے یار. سر اس پہ داد دینا کہ دیسی مرغ دیسی گھی میں. او بھائی, جنیوا کنونشن کے تحت جنگی قیدیوں کو بھی برات ملتی ہیں. وہ تو سر بنیادی انسانی حقوق ہی کافی ہیں. تو پھر یہاں ہم نے تماشا لگا دیا ہم نے. لیکن اب داد تو دینا کہ انہیں مرغ بھی مل رہا ہے اور بکرا بھی مل رہا ہے. بھائی اچھی بات ہے, مل رہا ہے. ان کا وکیل ساتھ لے کے جاتے نا. کیا وہ کھانا چکتا جا کے؟ نہیں, وہ واقعی چیک کر لیتا, وہ بھی تصدیق کرتا. اب اٹارنی جنرل کی رپورٹ جناب چیف جسٹس کے چیمبر میں گئی ہے, وہ تسلی کریں گے, کوئی اس پہ فیصلہ کریں گے نا, جو بھی ہوگا. اب توشہ خانہ کی بات کر لیتے ہیں سر. یہ نہیں ہوتا, اب مقدمہ جو ہے, اب اس کی اپیل جو ہے یا درخواست ان کی کہ سزا کو معطل کر دیا. اب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے, ڈویژن بینچ سن رہا ہے. آج انہوں نے فیصلہ کیا, محفوظ کر لیا, کل سنائیں گے, کل 11 بجے فیصلہ. آیا سزا معطل ہو جائے گی. وہ جو ہمارے ستارہ شناس ہے نا, کیا نام ہے ان کا, اقبال. اچھا, کیا کہتے ہیں وہ؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو قید آسانی سے کم نہیں ہوگی, ختم نہیں ہوگی, ایک مقدمہ ختم ہوگا تو دوسرا شروع ہو جائے گا. میں نے کہا یعنی آپ کو پتہ ہے نا, کل بھی اٹک پہنچ گئی تھی ایف آئی اے کی ٹیمیں. وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی وہ اگر یہاں سزا معطلی ہوتی تو وہ 9 مئی کے پرچہ ہوا, اس میں گرفتاری ڈل جانی تھی. اب جو بھی ہو, اب دیکھیے تو وہ آپ کے ستارہ شناس جو ہیں وہ خان صاحب کو ریلیف ملتا نہیں دیکھ رہے. نہیں, وہ ریلیف ملتا نہیں دیکھ رہے. مگر میں نے کہا کہ نہیں, ہم ستاروں پہ کومند ڈال لیں گے. اچھا. اور ریلیف دے دیں گے, خان صاحب کو لے کے رہیں گے. اور دیکھیے, ہم نے حسن اللہ نیازی صاحب کے بارے میں بات کی ہے بار بار. دوستوں نے کہا جو باقی قیدی ہیں, میں نے کہا باقی سب قیدی جو ہیں سب پاکستانی ہیں. بالکل, سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے. بالخصوص یہ جو خواتین قیدی ہیں, خواتین کے ساتھ خاص طور پر ان کی پلائٹ کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے, اور کرتے ہیں ہم تو اپنے پروگرام میں. عثمان ڈار کی والدہ ہوں, وہ ہماری والدہ کی جگہ ہے. کسی اور کوئی, وہ جو ہماری خدیجہ شاہ ہے, جو کچھ بھی ہے, بھائی وہ سلوک تو قانون کے مطابق ہونا چاہیے نا. وہ ہماری جو وزیر صحت تھی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, وہ دیکھیے, عالیہ حمزہ, ان کو دیکھیے, کس کس کا نام لیں. ابھی وہ ہماری جو ایمان مزاری ایک مقدمے سے گرفتار ہوئی, دوسرے میں پکڑ لیا. اچھی مثالیں قائم کریں, اچھی نظیریں قائم کریں, اس طرح نہ کریں, یہ جنگی قیدیوں کا معاملہ نہ کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ناظرین, پروگرام میں یہاں وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. وقت شامی صاحب, بڑا کام جہانیہ سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے. شاید یہ 4 بچوں کی ماں نے فاقے کی وجہ سے بل آیا 10-12 ہزار روپیہ, فاقہ تھا, خودکشی کر لی. جس محلے میں وہ رہتی تھی, وہ محلے, اس محلے والوں کو ان کے خلاف ایف آئی کٹنی چاہیے.
शर्म करो, हमसाये के हकूक अदा करो। हमने पाकिस्तान में हमने जो आम आदमी है उसको गुलाम बना दिया। हम क्या सलूक कर रहे हैं अपने मुलाजमों के साथ, अपने ज़ेरी तबके के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? ये इस्लामी मुआशरा है। सही कह रहे हैं सर। और ये अभी नेशनल बैंक के पेंशनर्स, वो तो सर मैं तो यार मुझे तो आपको जब से प्रोग्राम हम कर रहे हैं 24 अक्टूबर 2017 से उनकी नजरसानी की अपील पेंडिंग है। अब उमर अता बंदयाल साहब रिटायर होने वाले हैं। आप कह रहे हैं जाते जाते ये तो सुन जाएं, इनकी दुआएं ले लें। ये तो भाई इनके रोजाना कितने मैसेज आते हैं, मेरे तो मुझसे तो पढ़े भी नहीं जाते, यानी आंखें भीग जाती हैं उनकी फरियादें सुनते सुनते। हमारी प्रोग्राम का वक्त पढ़ते पढ़ते हमारा भी प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।